سوال ہمارے پاس ایک آخری وائس میسج کی صورت میں موجود ہے، آئیے اسے بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، یا علیہ السلام مدد۔ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میں ہارٹ پیشنٹ ہوں اور بار بار اٹھنا بیٹھنا نہیں ہو سکتا، تو کیا بیٹھ کر نماز ساری پڑھنا جائز ہے، یا اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا کہ بیٹھ کر نماز پڑھی جائے جو بار بار اٹھ بیٹھ نہ سکے؟ ہارٹ کا مسئلہ ہے، تو یہ علامہ صاحب سے پوچھ کر بتائیے گا۔ والسلام۔ جی آغا صاحب۔ دیکھیں جی، یہ اس کے مراحل ہیں۔ آپ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتی تو پھر آپ اگر کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں تو وہ کرسی پہ پڑھیں، یا بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتی تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، اور بیٹھ کے پڑھ کے پھر آپ کا سجدہ بھی مکمل ہوگا، وہیں بیٹھ کے جو ہے نا وہ جھکیں گے بھی۔ ظاہر ہے جو آدمی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا اس کو بیٹھنے پڑھنے کی اجازت ہے، اور آپ کی نماز صحیح ہے انشاءاللہ۔ جی آغا صاحب، اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے۔ بعد السلام انہوں نے پوچھا ہے کہ آغا طواف النساء کے بارے میں معلوم کرنا ہے، کیا عمرہ یا حج کے بعد طواف النساء ضروری ہے یا دونوں کے لیے؟ اور کیا غیر شادی شدہ پر بھی لازم ہے؟ اور اگر کسی ایک یا زیادہ عمرے اور حج یعنی تعداد معلوم نہ ہو تو کیا سب کے بدلے میں ایک بار طواف النساء کافی ہوگا یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیں، اور طواف النساء کیے بغیر بیوی کے پاس جا سکتے ہیں، اس کی بھی رہنمائی فرمائیے گا۔ جی، طواف النساء دیکھیں، احرام کے نتیجے میں لبیک اللہم لبیک، یہ جو تلبیہ جسے کہتے ہیں، وہ آپ حج کے لیے احرام باندھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک بولتے ہیں، یا عمرہ کے لیے۔ اس کے بعد جو 25 یا 24 کام حرام ہو جاتے ہیں، جن میں سے بعد پہلے بھی حرام ہوتے ہیں لیکن مثلا ان میں شدت آ جاتی ہے، مثلا جھوٹی قسم کھانا وغیرہ وغیرہ، لڑائی جھگڑا کرنا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ بیوی جو ہے نا وہ حرام ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں، تلبیہ کے نتیجے میں، اور جب تک طواف النساء نہ کریں یہ حرام ہی رہتی ہے۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نامحرم ہو جاتی ہے، نہیں، یعنی میاں کے سامنے جو ہے نا وہ بال کھول کے آ سکتی ہے، یہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، میاں بیمار ہو جاتا ہے اس کا سر دبا سکتی ہے، پاؤں دبا سکتی ہے، اسی طرح بیوی بیمار ہو جائے تو اس کی وہ تیمارداری وغیرہ، جو جنسی تعلقات ہیں نا کسی بھی نوعیت کے، بوس کنار ہو وغیرہ وغیرہ، وہ جو ہے نا وہ حرام رہتے ہیں جب تک وہ طواف النساء نہ کریں۔ اگر کئی طواف النساء انسان کے ذمہ ہوں، ایسے آدمی میرے نوٹس میں ہے کہ جنہوں نے سعودیہ میں کئی عرصہ تک رہے، عمرے کیے، اور انہوں نے جو ہے نا وہ کئی حج کیے لیکن طواف النساء کسی میں بھی نہیں کیے۔ فرض کریں اگر 10 اس نے عمرے کیے ہیں اور کسی میں بھی طواف النساء نہیں کیا ہے، تو آیت اللہ سیستانی کے مطابق جب تک 10 طواف النساء نہیں کرے گا اس وقت تک بیوی حلال نہیں ہوگی۔ اور اگر رہبر معظم آیت اللہ خامنائی وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ذمہ 10 طواف النساء ہیں، ایک طواف النساء کے نتیجے میں بیوی حلال ہو جائے گی، لیکن باقی جو 9 ہیں وہ آپ کے ذمہ واجب الادا ہے، ان کو بجا لانا واجب ہے، ورنہ آپ گناہگار ہوں گے۔ غیر شادی شدہ کے لیے بھی یہی، حتیٰ چھوٹا بچہ ہے، اس نے بالغ ہونے سے پہلے والدین کے ساتھ جا کے جو اس نے حج کیا ہے اور طواف النساء اسے نہیں کرایا گیا ہے، تو وہ جب تک طواف النساء نہ کرے شادی نہیں کر سکتا۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے کہ اگر والدین اپنی مرضی سے کسی ایسی لڑکی سے شادی کروا دیں کہ جو مجھے پسند نہیں ہے، اور میں اس لڑکی کو پسند نہیں کرتا، نہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور نہ ہی مجھے اس سے کسی قسم کی محبت یا انسیت محسوس ہوتی ہے، تو آغا صاحب اب زبردستی ہے، والدین کی طرف سے پریشر بھی ہے اور دباؤ کی صورت میں شادی کر لی، لیکن میں ذاتی طور پر اس شادی سے مطمئن نہیں ہوں، تو اگر میں بعد میں اس لڑکی کو طلاق دیتا ہوں تو کیا میں نافرمان اولاد شمار ہوں گا اور میں گناہ گار ہوں گا؟ اس کی کیا وضاحت ہو سکتی ہے آغا؟ دیکھیں جی، میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ نکاح تب صحیح ہوتا ہے کہ جس میں لڑکا لڑکی جو ہے وہ راضی ہوں۔ والدین کا راضی ہونا کافی نہیں ہے، لڑکا کی رضامندی اور لڑکی کی رضامندی، وہ دل سے جب تک وہ راضی نہ ہو اس وقت تک جو ہے نا وہ نکاح نہیں ہوتا۔ تو والدین کو خیال رکھنا چاہیے، اولاد کو بھی خیال رکھنا چاہیے، والدین کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے لیے رفیق حیات ہیں، انہوں نے اللہ ان کے والدین کو طول عمر دے، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی انہوں نے زندگی گزاری ہے، تو لہذا یعنی ایسی لڑکی کا ہو جائے کہ جس کو یہ پسند کریں، اسی طرح
لڑکی کا رشتہ بھی جو ہے نا ایسے لڑکے سے کریں کہ جو اس کو پسند کریں، آپ ان کے آپس میں ہم آہنگی ہو، زبردستی کریں گے تو وہ رشتہ جو ہے وہ پائیدار ثابت نہیں ہوتا، اور نہ جو ہے نا اس گھر میں امن قائم رہ سکتا ہے۔ جی